آج صبح جو خدا نے پیغام میرے دل میں ڈالا ہے اس کا عنوان سن لیجیے. خدا کا پیغام جو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے اس کا عنوان یہ ہے: دیکھا ہوا سچ اور اندیکھا سچ. پھر سے سن لیجیے: دیکھا ہوا سچ اور اندیکھا ہوا سچ. یہ دونوں سچ ہیں، لیکن ایک سچ آپ کو ڈپریس کر دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، خاموش کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، تنہا کر دیتا ہے، اداس کر دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، نادار کر دیتا ہے، اکیلا کر دیتا ہے. لیکن اندیکھا سچ، ہیلیلویا، اس ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے. ہیلیلویا. آئیں اس کلام کو آج صبح دیکھیں گے، اور میرا یہ ایمان ہے یہاں پر کوئی شخص کسی بھی حالت میں ہے، آج اندیکھے سچ کے وسیلہ سے وہ قدرت سے شفا پائے گا. اس کے حوصلے بڑھ جائیں گے، اس کا ایمان بڑھ جائے گا، اس کی امید بڑھ جائے گی. اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں، کنیکٹ ہو جائیں خداوند کے ساتھ اور کہیں ایمان سے: دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے. ایوریباڈی سے: دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے. دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے. دے تو رہائی مینوں خدایا، دے تو رہائی مینوں خدایا. تو میری مینوں تو رہائی دے. دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے. آئیے یہوہ قدوس خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے: اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اب سنیے، ایک کلام کا آغاز جو ہے وہ سنسان اور ویران چیزوں سے ہوا ہے. ویرانی تھی، سنسانی تھی. کیسے یہ ہٹی، کیسے یہ ختم ہوئی، کیسے یہ ڈارکنس، یہ اندھیرے، یہ ویرانگی، یہ ڈپریس، یہ خوف، یہ گہراؤں کی سنسانی کیسے ختم ہوئی؟ نچلی ہی آیت میں لکھا ہے: خدا کے کہنے سے. ہیلیلویا. خدا کے کہنے سے. کئی لوگ یہاں پر ہیں، ان کی زندگیاں ماتم ہیں، ان کی زندگیاں سنسان ہیں، ان کی زندگیاں ویران ہیں، ان کی زندگیوں پر گہراؤں پر اندھیرا ہے، ان کے اندر ڈپریسڈ ہے، ان کے اندر مایوسی ہے. لیکن خدا کے کلام کی بہت بڑی خوبی، وہ تجھے کھڑا کرے گا، وہ تجھے خوف سے نکالے گا. یہ کلام کی خوبی ہے. اور میں حیران ہوں، اگر آپ اپنے حالات سے خوف زدہ ہیں، اگر آپ کمزور اور نچڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ پھسے ہوئے، پھنسے ہوئے ہیں اور لتاڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، you have no power, you are a powerless. آپ کی کوئی مرمت نہیں ہو سکتی، آپ کو رد کر دیا گیا ہے، اور میں اور آپ کسی کام کے نہیں رہے، ناکام ہیں، بوجھ تلے ہیں.
انجیل میں ہے خداوند کا اندیکھا سچ جو دکھتا نہیں ہے. یہاں پر جو دکھ رہا ہے وہ سنسانی ہے، ویرانی ہے، اندھیرا ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، اور ویکھ کے میں اور آپ مرے جا رہے ہیں. لیکن آؤ اندیکھا سچ جو دکھتا نہیں سنائی دیتا ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح مجسم کلمہ خدا کا کلام عالم اس کے کہنے سے بنے پہاڑ، پرندے، ستارے اور نباتات اور حیوانات اور انسان اور اس کی بیوٹی کلام کی قدرت سے اندیکھا جب سنا گیا، وہ سب کچھ وجود میں آیا اور سنسانی اور ویرانی ختم ہو گئی. بولا خداوند یسوع مسیح کی. ارے میرے پیارو، جب تک آپ اندیکھے سب سے دور رہیں گے آپ مجبور رہیں گے. جتنا مرضی زور لگا لے، آپ کا سنسان پن، آپ کی فرسٹریشن آپ کبھی بھی نہیں بدلیں گے. خدا کی شفقت کلام میں ہے، خدا کی محبت کلام میں ہے. اندیکھے سچ کو جب آپ سنیں گے آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، آپ پیسو نہیں رہیں گے. آپ کے اندر خدا کا کلام، وہ سنا ہوا اندیکھا سچ آپ کو ایڈیٹ ہونے سے بچا لے گا، آپ کو تنگی سے بچا لے گا، آپ کو خوف زدہ ہونے سے بچا لے گا، آپ کو تلخی کے جو شکار ہے تلخی سے نکال لے گا. آپ کا گھبرایا ہوا دل تھم جائے گا. آپ اندیکھے سچ کی طرف آئیے جو شفقت سے بھرا ہے، حوصلے سے بھرا ہے. جینے سنو گے اندیکھا سچ دکھائی نہیں دیتا. کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو گھبرا رہا ہے. فوجیں، ہتھیار، آپ کی بیماری، آپ کے حالات جو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے. آپ بے روزگار ہیں، سچ ہے. آپ بے اولاد ہیں، سچ ہے. آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، سچ ہے. آپ کی چاروں طرف نا امیدی ہے، سچ ہے. آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں لیکن مسائل کم ہیں، یہی آپ کو گھبرا رہے ہیں، یہ سچ ہے. لیکن ایک اندیکھا سچ، وہ خدا کا کلام جو میں نے کہا کہ دکھتا نہیں ہے سنائی دیتا ہے. جب آپ اس اندیکھے کو سنیں گے تو وہ آپ کو شفقت سے، حوصلے سے، مضبوطی سے، دلیری سے، امید سے، پاکیزگی سے، روشنی سے، شفا سے، معجزے سے، قوت، طاقت، جلال سے، اپنے خدا کے احساس سے کہ میں تیرے ساتھ ہوں بھر دے گا. وہ تجھے تھام لے گا اور تیری زندگی کو دیکھے ہوئے سچ سے، اندیکھے سچ کی قدرت سے باہر نکال لے گا. ہیلیلویا. میرے پیارو، اپنی صورتحال میں ایک ہی چیز ہے جو تمہیں نکال سکتی ہے، خدا کا تازہ کلام، خدا کا تبدیل کرنے والا کلام. کب تک دیکھے ہوئے کو دیکھ کر گھبراتے رہو گے اور یہ آپ کو ڈراتا رہے گا، خوف زدہ کرتا رہے گا، بیمار کرتا رہے گا. آؤ خدا کے کلام کے سچ کو سنیں جو نئی تحریک دیتا ہے، نئی قوت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے. اور آپ کے حالات جو سچ مچ طاقت سے، بیماری سے، پانچ پن سے، بے روزگاری سے، دھمکیوں سے، سازشوں سے، چیلنجز سے، مایوسیوں سے ہے تن اٹھا کے کھڑا کر دے گا. بس مرضی آپ کی ہے. ایک سچ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس نے آپ کو گھبرا دیا، لرزا دیا، آپ کو بیمار کر دیا ہے.
कैसे ठीक होंगे? अनदेखा सच सुनने से। दिखाई नहीं देगा सच, एक सच्चे जड़ा तुहानू दिखाई दे रहा है, उसने आपको तबाह कर दिया है। लेकिन अब इसमें से एक अनदेखा सच आपको सुनना होगा, और वो खुदा का कलाम है जो दिखाई नहीं देता। जब आप उस पर ईमान रखते हैं तो आपको अपनी इस बदतरीन सूरत हाल में, रूह में अनदेखा सच यानी खुदा का ताजा कलाम, नबूती कलाम आपको सुनने की जरूरत है। अरे जब आप इसको सुनोगे तो वो मुजस्सम कलमा यीशु मसीह आपको गहरा आराम देगा। आपकी खुशकी, आपका इस्त्रापी, आपकी आलूदगी, आपकी आवाज़गी, आपकी गैर यकीनी हालत से आपको निजात देकर यीशु मसीह जो इत्मीनान का चश्मा है उसमें मुतमईन कर देगा, रोशन कर देगा। जब आप उसके ताज़ा कलाम को लेंगे, है वादे में जंग, अनदेखा सच जो खुदा बोल रहा है, जो दिखता नहीं सुनाई देता है, उस बातों पर जब आप यकीन कर लेते हैं तो फिर आपको कुव्वत मिलती है। और मेरी पहला वादा सुन लो, जितने लोग यहाँ पर तन्हा हैं, बेबस हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें कितनी कुछ नहीं चलती, बेबस हैं, सामने सच्चाइयों ने उन्हें पता है कि नहीं हो सकता, सुनो खुदा का कलाम। और वो ये है, मत्ती की इंजील 28वें बाब की 20वें आयत में लिखा है, उम्मीदें देख रहे हो ना, अब ये देखो, पत्रिका देखो, मत्ती 28:20 में वो देख रहे हो, बड़े बड़े पहाड़, समुंदर, फिरौन, फौजें, बीमारियां, उदासियां, मुश्किलात, पाकिस्तान की बदहाली में आप गुमराह और कमजोर, आपका मुस्तकबिल तारीख। लेकिन सुनो खुदा का कलाम, इसको भी देखो, ये अनदेखा है, इसको सुनो। लिखा है, देखो विकी, देखो आसेर, देखो नोमी, देखो बहनिना, शर्रेन, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। अरे इसका यकीन करो, यीशु दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई दे रहा है। मैं इन दुखों में तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। कैसी गल है, बहन ना हो, भरा ना हो, दोस्त ना, वादा उसका। कैसे तसल्ली पाएंगे? जब आप इस कलाम को सुनकर, दिखाई नहीं देता, यकीन कर ले, जो दिख रहे हैं वो मौत है, वो बेरोजगारी है, वो आपका बुरा रिजल्ट है, वो आपके हालात हैं, वो आपका अकेलापन है। लेकिन जो दिख नहीं रहा, सुनाई दे रहा है, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। कितना बड़ा एहसास इन दुखों में यीशु का साथ होना। उसका साथ हमें बरकत देता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़े। आए अब्राहम के बारे में मैं आपको बात बताता हूं। खुदा ने इसको बुलाया, 75 साल इसकी उम्र थी, 75 ईयर्स। आप में से कईयों की उम्रें बहुत ज्यादा हो चुकी होंगी कई मामलात में, लेकिन खुदा ने इसको बुलाया। ऐसा शख्स था जो तन्हा था, उदास था, मायूस था, कोई मंजिल, कोई जगह इसके पास नहीं थी। और खुदा ने अब्राहम को बुलाया। पैदाइश की किताब देखिए मेरे साथ, निकाल के पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब और पढ़िए। हाँ, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, हाँ, और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। आमीन। सुना आपने? दोबारा से पढ़िए बहन जी। मैं तुझे बरकत दूंगा,
یہ برکت یہ لعنت میں پھنسا شخص تھا اور میں تیرا نام مشہور کروں گا. یہ گمنام شخص تھا, گمنامی اس کا حصہ تھی. آگے کہتا یہ بے اولاد تھا. کہتا میں تینوں اولاد داں گا. سنیں, اگر آپ سے خدا کلام کرے گا تو خدا پورا کرے گا. اگر گمنامی نے آپ کو گھیر لیا ہے, بے منزلی آپ کا مقدر بن گئی ہے اور آپ نے یقین کر لیا ہے اب کوئی علاج میرے کام کا نہیں ہے, تو خدا نے ابراہم سے کلام کیا. دیر نیک کام کیتا, ان دیکھے کلام کو اس نے سنا. یہ گناہوں میں گزرا ہوا شخص تھا. یہ حالات اس کے خلاف تھے, تباہ تھے. خدا کے کلام کا سچ جو دکھتا نہیں اس پر ایمان لے کر آیا ہے, چشمہ بن کر اس میں سے بہنے لگا. اس کی نا امیدی میں جی بہن جی دوبارہ پڑھیے 12ویں باب کی پہلی 2-3 آیات. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا, ہاں, تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے ہاں, اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اچھا آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھ رہا ہے. یہ ابراہم کو خدا وہ دکھا رہا ہے جو دکھ نہیں رہا, سنائی دے رہا ہے. تینوں اولاد داں گا, دکھائی نہیں دیتی. تیرا نام بڑا کروں گا, دکھائی نہیں دیتا. I will give you blessing, تجھے برکت دوں گا. You are a blessed. You are a father of the Gentiles. ہے کلام سن رہے ہیں؟ نہیں میں تو گمنام ہوں, میں تو بے اولاد ہوں. بس یہ مایوسی سے گھیرے ہوئے ہیں. 5 بیوی 5 شوہر, کچھ نہیں ان کی زندگی میں, کوئی منزل نہیں ہے. لیکن کلام, تازہ کلام کہ میں کروں گا. آج کتنے یہاں پر ہیں سنیں خدا کا کلام. خدا آپ کے حالات کو جو آپ کو دکھ رہے ہیں, آپ سے اندیکھا کلام کر کر آپ کے حالات بدل سکتے. پڑھیے دیکھیے کیا کہا بہن جی. اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. واہ, دکھائی نہیں دیتا. کلہ بندہ بڑی قوم بناواں گا. آگے اور برکت دوں گا. برکت دوں گا. بے برکت ہے نا تو, میں دوں گا تجھے برکت. آگے اور تیرا نام سرفراز کروں گا. اونچا نام کراں گا. ہاں, جو تو بھائی سے برکت ہو, یس, جو تجھے مبارک ہے اس کو میں برکت دوں گا. واہ, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر لعنت. کیسا مبارک بنا دیا اس کو. صرف کلام, خدا کی قربت, خدا کی آواز جس نے سنسانیوں کو ختم کیا. عالم اب تک کلام سے قائم ہے, آپ بھی قائم ہوں گے. صرف اندیکھے کلام پر, اندیکھے سچ کو دیکھیے. اور کیا لکھا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. ہے؟ اتنی برکت ہلے تو منو ہی مل جائے بڑی. کہنا تینوں ہی نہیں, تیرے وسیلے نال بہتان میں برکت آیا. یہ سچ آپ اس کو سنیے, یہ دکھائی نہیں دے گا. کلام جو اس نے سن رہا تھا, کچھ بھی نہیں اس کی زندگی میں, لیکن کلام برکت کا, نام کا, سرفرازی کا, اندیکھا سچ وہ سن رہا تھا. اس نے اس کے اندر امید, روشنی, تحریک اور ایمان اس کے اندر ڈویلپ کر دیا. پڑھیے آگے. تو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق بولا خداوند یسوع مسیح کی. ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا. کیسی گل. میں آج آپ سے کہتا ہوں, کب تک اپنے دیکھے ہوئے حالات کو دیکھ کر مرتے اور روتے رہیں گے. آؤ اندیکھا کلام سنیں, تازہ کلام, اس پر چلنا شروع کر دیں. اب ابراہیم خدا کے برکتوں میں, اب قوموں کے بعد میں ہے. یہ بات کچھ دکھائی نہیں دے رہا, لیکن ایمان سے کلام سنا. کلام نے اس کو بالکل جیسے سنسان ویران جگہیں گہراؤں تھے ویسے ہی ابراہیم سے کلام کر کر اس کو اٹھایا, اس کو قابل کیا. آج اتنے پجمردہ ہو گئے ہیں, کمروں میں بند ہو گئے ہیں, بات کرنا چھوڑ دی ہے, سوتے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں, اپنے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. وہ اسٹاپ ہو چکے ہیں. خدا کا کلام اسے اٹھائے گا اور اپنے کلام پر چلنا سکھا دے گا اور وہ باعث سے برکت ہو جائے گا. ہیلیلویا. کلام سن کر آپ کے اندر قوت آئے گی کہ آپ اٹھیں اور چلیں. سو ایک دن کیا ہوا,
ایمانداروں کا باپ جس سنی سے بنا اس کو نجات دی. 15واں باپ دیکھیے, زبردست رویا اس کو ملی. اور یہ بالکل پتہ کی دیکھ رہے تھی, 15 سال 25 ایئرس یہ چل چکا ہے, لیکن مایوسی نے, خوف نے, ایک دیکھی ہوئی حقیقت نے اس کو مایوس کر دیا. آپ جب اپنی رپورٹ دیکھیں گے جو سچ ہے کہ آپ جو ہے بیمار ہیں, آپ اپنے حالات دیکھیں گے جو بالکل 100% سچ ہیں, لیکن اس سچ کو ایک ہی چیز بدل سکتی ہے اور وہ ہے خدا کا تازہ کلام. اس کے بعد اندیکھا سچ سنے تو دیکھیے کیا ہوا. اتنی بڑی پیچھے فتح, سلسلہ, سارا کچھ کر فتوحات سے بھری ہوئی زندگی, سارا کچھ اس کی زندگی میں سارا یہ چلتے آئے, لیکن اب بھی اس کے بعد بھی دیکھیے کیا حالات ہیں. واہ, سنے کلام نازل ہوا. میں آج آپ کو کہتا تھا کہ میری بیماری کا کوئی علاج ہے, کلام نازل ہو, رویا نازل ہو. مقدس پلیس پر خدا کا اندیکھا سچ سنے اور سنیے کیا کہا خدا نے. کلام رویا پہلی بات یہاں پر نازل ہوئی, اور کیا کہا خدا نے؟ خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا. زبردست کلام جی. اور اس نے فرمایا, اے ابراہیم تو مت ڈر. بنا خداوند یسوع مسیح کی کلام یہ ہے, مت ڈر. اگر آپ میں سے کوئی ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے, اداس ہے, پریشان ہے, ڈسٹرب ہے, لا علاج ہے, سنو خدا کا کلام, تازہ کلام, مت ڈر. ڈر کس سے نہیں ہے؟ جو دکھ رہا ہے. حوصلہ کس سے ملے گا؟ اس کے کلام سے جو دکھنے گا. اس نے کہا مت ڈر. کب سنیں گے اس کی آواز؟ تازہ کلام, مت ڈر. تے تجھی گل کی کہیں, میں تیری صفت, تیری شے, تیری سیدھ ہوں. آگے, تیرا بہت بڑا اجر ہوں. کون بول رہا ہے اس سے؟ اس کو ڈر کے ہون پتہ لگے گا, پر اس کو کلام ملا ہے, سنائی دیا ہے, دکھائی نہیں دیا. جو سنائی دیا ہے وہ سچ ہے, وہ دیکھا ہے, لیکن اس کا یقین کرنا ہوگا. خدا نے کیوں اس سے کلام کیا؟ آج میں چاہتا ہوں خدا تیری بیماری میں, تیری اداسی میں, تیری مایوسی میں, تیرے لا علاج ہونے میں, تیری غربت میں, تیری دشمنی میں, تیری ناکامی میں تجھ سے بولے. اور انہیں اپنا آپ دسیا کہ میرے اندر دے حالات کی نہیں. پڑھی آگے. ابراہیم نے کہا, اے خداوند خدا, اے خداوند خدا, تو مجھے کیا دے گا؟ تو مجھے کیا دے گا؟ اے ہوئی شکردہ نے کیا سی, تم شاگردوں نے یسوع سے کہا تھا تو ہمیں کیا دے گا, ہم سب کچھ چھوڑ کر آگے. انہیں کی کیا تم 12 قبیلے آتے تو سے انصاف کرو گے, انہیں تو بات کی اور کم کی دوا. لیکن سنے, اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا. آج کئی زندگیاں یہاں پر بیٹھیاں, انہیں کچھ نہیں ملتا, خوف سنا ہے. اور یہی بات اس نے خدا سے شیئر کی, تو مجھے کیا دے گا. حالانکہ اس کی زندگی میں فتوحات تھی, کلام تھی, یہ بھر رہا تھا, لیکن ایک بات اس کے اندر اٹکی ہوئی تھی, وہ اس کو نہیں ملی تھی. یہ اسی کے بارے میں کوشچن کر رہا ہے, کیا دے گا تو مجھے, اور وہ سنے کس بارے میں اشارہ کر رہا ہے؟ کیونکہ میں تو بے اولاد. ہاں, میں بے اولاد. اے سچ دیکھا ہوا سچ. عمر ہوگی 75 سال, یہ ہونے تھے جو ہوگی 100 سال, 99 سال, ختم. اے ہوئی دیکھ رہے, بے دیان دان ختم, سچ نہیں ہوگی. اب 25 ایئرس گزر گئے ہیں. تو مجھے کیا دے گا؟ میں بے اولاد ہوں, اور میرے گھر کا نوکر میرا ایلی خوف. میں بے اولاد, میرے کہا نوکر علی سر او ایڈا معلوم ہوگا ایلی خوف. آج میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, آپ کے بھی فیصلے ہو چکے ہیں, عمریں گزر چکی ہیں, آپ کا کچھ نہیں بن پاتا. ایک سچ ہے جو آپ کے سامنے ہے, 110% سچ ہے کہ آپ اداس ہیں, مایوس ہیں, ڈسٹرب ہیں, لیکن خدا کا کلام اندیکھا سچ ہے. کیا کی ہوئے گا؟ پڑھی آگے. کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں. ہاں, میں تو سنا ان پتا ان کہہ رہے مینوں یقین ہے جڑا نا بے اولاد جا رہا.
مر جانا ہے. آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اب آپ کا کچھ نہیں بن پڑے گا. سچ چاہیے مجھے اپنی رپورٹس دکھائیے, میں کہوں گا واقعی یار نہیں دیتے ویزا تیرا بند ہو گیا. آپ مجھے رپورٹ دکھائیے, میں کہوں گا ہاں بالکل رپورٹ سچ نہیں. یہ وہ سچ ہے جو آپ کو دکھے گا اور آپ خوف زدہ ہو جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, اندروں خالی. لیکن ایک کلام, ایک ڈائلاگ, ایک اندیکھا سچ وہ سن رہا ہے. اور سنے پھر خدا نے کیا کہا, اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. ہاں پھر ابراہیم نے کہا, دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی. اے کلیئر ہے تھے گل, اے کما پرا کی جڑی کر رہے سی نا ایتھے کلیئر کر دے, خدا تم کوئی اولاد نہیں دیتی. آج آپ کسے کہیے ایوی کہنا ہے خدا تو میرا کوئی کام نہیں کیتا, خدا تو میرے لیے کچھ نہیں کیتا, خدا مجھ سے میرے لیے کچھ نہیں ہوتا, کوئی میری مدد نہیں, میں بڑے ہاتھ پیر والے بڑا زور لگایا ہے. اس سچی گل نے اور آپ کے فیصلے, آپ کی رپورٹس, آپ کی سب کلیئر ہے. لیکن سنیں خدا نے پھر خدا علاج کیتا. ارے سنسانیوں اور ویرانیوں کا علاج اندیکھے کلام پر, اندیکھے سچ پر ہے. اور خدا بولنے لگ گیا. پڑھیے آگے. اور دیکھ میرا خانہ ساتھ میرا وارث ہوگا, تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوگا. بولا خداوند یسوع مسیح کی. ایک سچ اس کے سامنے, ایک نوکر اس کے سامنے, ایک بے اولاد تھی اس کے سامنے, ایک ٹائم ہے فنش اس کے سامنے, سارا پوٹی تیری اور آپ کی سارے حالات سامنے. سچ ڈبیا جانا, ڈبیا جانا, دل بیٹھا جاتا اپنے مستقبل کو وہ کلیئر کر چکا ہے. لیکن خدا نے کہا, خدا نے کلام کیا, خدا نے ایک اندیکھا سچ اس کو کہا. اور وہ سنیے کیا ہے, اور اس نے کہا, فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا. بولا خداوند یسوع مسیح کی. نہیں یہ ہو جائے گا, اے میرے اور کہ نہیں, اے نہیں ہوئے گا. یہ کلام ہے, تازہ کلام, یہ رویا, یہ مکاشفہ, یہ خداوند کی آواز, یہ وہ آواز جس نے عالم کو قائم کیا, کوئی آواز نہیں ہوگا. نہیں ہوئے گا, نہیں میں تباہ ہوں گا, میں برباد ہوں گا, نہیں میرا کچھ نہیں پڑے گا. لیکن نہیں, یہ تیرا وارث نہیں ہوئے گا. کیا بولا ہے خدا نے؟ اس نے کلام سنا جو اندیکھا ہے. وہ جو تیرے سر سے پیدا ہوگا وہی تیرا ہوئے گا. ہجی بھی خداوند تو کہتا ہے ہاں خدا کا تازہ کلام ہوگا. آج بھی سنیے, آپ کا کام نہیں ہوتا, سنیے خدا کرتا ہوگا. تجھے کہنے تھوڑی گا, خدا کہنے تھوڑی ہوئے گا. اے ہوئی سن چو, اے سکے ہوئے چو, اے چو. آپ کہتے ہیں اے میرا وہ کر دے گا, اے میرا وہ کر دے گا, اے میرا نیگیٹو کر دے گا, اے میرا پازیٹیو کر دے گا. لیکن سنیں خدا وہ کہتا ہے نہیں, ایسا نہیں ہوگا, میں تجھے برکت دوں گا. آگے. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ ہاں اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. کہا تیری اولاد ایسی ہوگی. باہر لے گیا. کہاں لے گیا؟ آؤ باہر, باہر آؤ. ایک منٹ ہم سب باہر جانا کتنے کہ بندہ اپنی حالاتاں ویخ کے, رپورٹاں ویخ کے, حالاتاں ویخ کے, فرعوناں ویخ کے, سمندراں ویخ کے, خشک چٹاناں ویخ کے روئی جاتا تے اپنے فیصلے کئی جاتا ہے. جو سچ ہے سچ دکھ رہا ہے. لیکن آؤ باہر, اور باہر سنو کی come to the presence of God. اتھے آؤ جتھے خدا لے کے جائے, اتھے آؤ جتھے تسی اور خدا ہو. اس جگہ نے تم خوف سے کر, اس حالات کو جس کو تو دیکھ رہا ہے تجھے بالکل نزدیک کر دیا ہے, اور وہ سچ ہے جو تو دیکھ رہا ہے, جو تو سوچ رہا ہے. لیکن آ میری غربت میں, آ معاشرے سے باہر, آ دنیا کے خوف سے باہر, آ دنیا کی بدترین حالت سے باہر میرے ساتھ آ. لیکن 2 دن آ گیا تو خدا نے کیا کیا, اس سے کلام کیا. تے جو ویکھ رہے اس نا انہوں جو سنایا, انہیں کیا ہو جو کچھ سنے او ویکھ کیا دکھایا اس کو, دیکھ کے پڑھی کر کے علاج تا ڈر میرا علاج.
कोशिश ने मेरा और आपका इलाज फेलोशिप का है। मेरा और आपका इलाज लिसन टू वर्ड ऑफ गॉड। मेरा और आपका इलाज बाहर यीशु की गुरबत में, और मेरा और आपका इलाज उसके कलाम में है, उसके अनदेखे को का यकीन करने में है। उसको सुनने से ईमान, और ईमान ऐसा जो दिखाई नहीं देता उसका यकीन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या कहा? अब आसमान की तरफ निकल चलो जी ऐसे बोलो, अब उठ के अब थोड़ा अंदर वाला सीन छाड़ दे, बाहर वाला सीन थोड़ी अपनिया देखिया या सच्चाइयां छाड़ दे और अनदेखी सच्चाइयां। अब इन्हें कार्यों भी कलाम ने उसे उम्मीद दिखाई। और क्या पढ़ी जल्दी से। और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। हाँ। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही हो। देख मेरा कलाम ये है, मेरा अनदेखा सच ये है। अरे तू बांझ, तू वीरान, तू दास, तू डिप्रेस, तूने क्या क्या सोच लिया, तू मर रहा है अंदरो ही अंदरो, तूने फैसले कर लिए हैं पाएगा। और मेरा कलाम ये है, ए जिन्ने तारे ने इंदियों तेरी औलाद होगी। हालेलुया। अरे मेरे प्यारो, आओ यीशु की हस्ती में वो अनदेखा सच कहेगा, दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा, लेकिन वो सुना हुआ तेरे अंदर ईमान पैदा करेगा। तो देखिए क्या हुआ। और वो खुदावन पर ईमान लाया। वाह, जब ने कलाम सुनिया है तुम्हारा ईमान पैदा। तारीखियों से बाहर, उदासियों से बाहर, मायूसियों से बाहर खुदा ने कलाम किया है, इनमें खुदा होगी तेरी। आगे। और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने आमीन। अनदेखा सच आपको खौफ से बाहर निकाल देगा। अनदेखा सच आपके मुश्किल दिल को बना देगा। अनदेखा सच आपके अंदर ईमान पैदा कर देगा। अनदेखा सच आपको ब्लेस करेगा, कुव्वत देगा, जोर से भरेगा। हालेलुया। रोमियो चौथा बाब निकालिए, कैसे खुदा ने इसकी जिंदगी में काम किया है। नहीं, मेरा और तेरा इलाज खुदा ने कलाम उदी हजूरी तो बगैर नहीं है, उसके साथ रफाकत के बगैर नहीं है। ये सच्चाइयां जो आप देख रहे हैं ये मारेगी, लेकिन अनदेखा सच तुझे खड़ा करेगा। गल समझ आ रही ना? पढ़िए हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फखर की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। किताबे मुकद्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ए ओहो ही गल कर रहे हैं। किताबे मुकद्दस क्या कहती है? क्या कहती है कि वो खुदा पर ईमान लेकर आया। सुनो, मैं आपसे कहने लगा हूं, खुदा का कलाम आपके साथ ये है, मैं देख दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूं। ईमान ले ताड़े ना कलाम ये यीशु ने क्या, मैं ताड़े ना आया कलाम ले आए, ईमान ले आए कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो फिर आप फायदे से बरकत होंगे। आगे बढ़िए। वाह, अनदेखे का भी उन्हें यकीन कर लिया। देखते जो रहा सी उन्हें मारिया, लेकिन जो अनदेखा था उसने जिंदा किया। पढ़िए। अनदेखे ने बताया, देखे ने बताया तू बांझ है, तू बांझ रहेगा, तू बेऔलाद रहेगा, लेकिन अनदेखे ने बताया ना, तू बांझ है, बदसमुर्दा है, पर नहीं रहेगा। अनदेखे हुए ने बताया तेरा नौकर तेरा मालिक बनेगा, पर अनदेखे ने बताया ना, तेरे शुल्क से पैदा होगा। आगे जी बहन जी पढ़िए। हाँ जी, रोमियो आगे 17वीं आयत से आगे पढ़िए। रोमियो चौथा बाब 17वीं आयत से। चुनाचे लिखा है बोलो खुदावंद यीशु मसीह की बड़ा दिता बाप ओही बंदे कौन मारा बाप बना दिता। 500 कलाम ने बनाया, अनदेखे सच ने
ایک دن آپ کے ساتھ بھی ایسے صرف کلام سنے، کتوں سنے جائے گا یہ بھی میں بتاؤں گا آگے. ہاں جی بڑی بہن جی. اس خدا کے سامنے ہاں جس پر وہ ایمان لایا واہ واہ. اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. لو جی کسی ہے مردہ نے کیا بس اس کا ایمان زندگی میں مردہ بن، یہ مردہ تھا یسوع نے زندہ کر دیتا. اگر آپ مردہ حالات میں ہیں، بدترین حالات میں، کلام آپ کو زندہ کر سکتا ہے. آگے بڑھیے. اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے. واہ. جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، مایوسی، بدحالی، بے اطمینانی، تباہی، بربادی، چیریٹیز، لیکن جو چیزیں نہیں ہیں ابراہم نے وہ بلا لیا کلام سے، اور انہیں یقین کر لیا. نظر نہیں آتی تھی. آگے ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہے. جدو ویرانی دیکھی، سنسانی دیکھی، انہیں کلام کی طرف بلا لیا. تاریاں، چند، ستاریاں، نباتات کو، ہریالی کو، بڑھوتی کو، بلیسنگز کو، بیوٹی کو چیک چک کتاب بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل ہے. خدا ان تیرے لیے بلائے گا. سنے اس کا کلام تیرے لیے کیا ہے. آگے وہ نا امیدی کی حالت میں وہ نا امیدی کی حالت سے تھی. جو دیکھ رہا تھا اس سے نا امید ہو گیا. ان دیکھا سنا امید اس میں آ گئی. ہاں جی. امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا. امید کے ساتھ، نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لے کر آیا. تاکہ اس قول کے مطابق اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی. اے نکول، خدا نے کہا میں یہ تعلیم دیکھ رہا، ایسی تیری نسل ہوگی. وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. ہو گیا. پڑھی. اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن. آؤ میری بات سنیں. آپ جو کچھ آپ کے پاس آپ کو دکھ رہا ہے یہ سچ ہے. 100 سال عمر سچ ہے، بے اولادی سچ ہے، وہ نا امیدی سچ ہے، لیکن خدا کا کلام اس سے بھی بڑا سچ ہے. جو سنائی دیتا ہے دکھائی نہیں دیتا. اس پر یقین کر لیجیے، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پڑھی آگے. باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردی، دونوں ہی مردہ، اپنا بدن بھی مردہ، سارا رحم، پیٹ، پانچ. ہاں کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا. ہاں اور جو ضعیف ہو گئے لیکن ایمان میں وہ ضعیف نہ ہوئے. جی. اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کی بے ایمان نہیں ہوا. ان دیکھے کلام کو سن لیا، اس نے اس پر یقین کر لیا. ہاں بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر مضبوط ہو جائے. کلام جو کہتا ہے اس کا یقین کر لیجیے. وہ آپ کو فتح کا کلام، وہ تسلی کا کلام، وہ امید کا کلام، وہ طاقت کا کلام دے گا. آج سنیں میری بات. زبور 119 نکالیے، اور اس میں آج میں آپ کو بتاؤں کلام آپ کے لیے. اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے، آپ کی راہوں میں اندھیرا ہے، آپ کے مستقبل میں اندھیرا ہے، سچائیاں ہیں، جو اندھیرا آپ کے سامنے ہے وہ سچائیاں ہیں، لیکن سنے داؤد کیا کہتا ہے. کہتا ہے زبور 119 اس کی 5ویں آیت میں، کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں. جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا سنے ہوئے کلام دا. تو شرمندہ نہ ہوں گا. جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا. میں تیرے آئین مانوں گا. سنے یہ کہاں لکھا ہے؟ 119 زبور 105 ہے. خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی تاریخ راہوں کے لیے روشنی ہے، آپ کی نا امیدی کے لیے امید ہے، آپ کے بانجھ پن کے لیے آپ کا علاج ہے، آپ کی پش مردگی کے لیے آپ کا علاج ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے آیت کون سی ہے؟ اچھا یہی میں نے کہا تھا 105. ہاں جی. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ. میرا مطلب چلا ہوا چراغ. اگر آپ کے قدموں میں تاریکی ہے، مایوسی ہے، سنسان پن ہے، اندھیرا ہے، نا امیدی ہے، خوف ہے، تو خدا کا کلام تیرے قدموں کے لیے، تیرے گھر کے لیے، تیری بیوی، تیرے بچوں، تیرے خاندان، تیرے مستقبل
روشنی ہے، بڑا ہے، وفا ہے، قوت ہے، قدرت ہے، جلال ہے، مزہ ہے، زور ہے، امید ہے، طاقت ہے، فضل ہے، امید ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی۔ ارے میرے پیارو، اس کا تازہ کلام سنے، روشنی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی۔ اندیکھا سچ سنے، یہ بڑی طاقت ہے۔ ایک بندہ تڑ نہ ملاوا، اگر آپ اس سے ملنا چاہیں آئے اس جگہ پر۔ بنی اسرائیل قوم سے ملی، خروج کی کتاب اس کا دوسرا باب نکالی۔ اے نہ بڑا برا حال بچارے آدھا حالاتاں ویخ ویخ کے جڑا سچ ہے انہوں ویخ ویخ کے ڈبی جاندے، مری جاندے، پریشان۔ بنی اسرائیل خروج کی کتاب اس کا دوسرا باب، جی نکالا آپ نے؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں، آپ اس کی آیت پڑھیے 23ویں، 24ویں، 25ویں۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہیں بھر رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کا رونا، اس کی غلامی خدا تک پہنچی، اس کا کرانا خدا نے سنا، خدا نے نگاہ کی۔ آپ بھی تو نہیں رو رہے، آپ بھی تو نہیں کرا رہے، آپ کے سامنے بھی تو ایک مضبوط غلامی نہیں ہے۔ 450 سال ہو گئے اس غلامی میں، آپ کو بھی کئی سال، کئی مہینے، کئی سال آپ نے لگا لیے، کچھ نہیں بن پڑتا۔ تو خدا نے کہا کہ کیوں نے کہا پھر میرے تازے کلام کی ضرورت ہے۔ تو سنے تازہ کلام کہاں پر نازل ہوا؟ ایک بکریاں چران والا بندہ، پورے حال توپ دے وچ 40 سال، ماڑا کمزور، 80 سال کی عمر، بدترین اس کے رست، شہزادوں کی زندگی چھوڑ کر 80 سال 40 سالوں کے بکریاں چرا رہے ہیں، ایویں مر جانے نے۔ موسیٰ، شاید آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں، حالات سچ ہے، سچ ہے یہ کہ وہ فرعون کی غلامی میں ہے، سچ ہے وہ رو رہے ہیں، سچ ہے وہ کبھی نہیں نکل سکتے، سچ ہے کہ فرعون کی طاقت زیادہ ہے، سچ ہے کہ موسیٰ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اور کو صرف ایک چھوٹا ہے، وہ بکریاں چرانے والا شخص ہے، کوئی پاور، کوئی طاقت نہیں۔ اور تیوریمی صاحب سے کیوں تے بول بھی چرچنا نہیں سکتا۔ لیکن تازہ کلام نہ صرف ایک شخص کو، قوموں کو باہر نکال دیتا ہے۔ ارے آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ ایک فیملی، ایک زندگی، ایک شخص ہیں، آپ کے سامنے جو حالات ہیں وہ سچ ہیں، لیکن آپ کے خدا کا کلام اس سے بھی بڑا سچ ہے۔ اور وہ پڑھیے کیا ہے، آپ پڑھیے 3 باب کی پہلی آیت سے۔ بکریاں چراتا تھا، موسیٰ اپنیاں نہیں ہوندیاں چلاندہ سی۔ کیا آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے؟ خدا کا کلام سنیں۔ ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غلطی نہ لا جاؤ، میرے نہ بولو، غلطی نہ لا جاؤ یا جان بوجھ کے آ جاؤ، پر خدا نے پہاڑ کو لا جاؤ، خدا کی ہیکل کے پاس آ جائے، خدا کے خادم کے پاس آ جائے، خدا کی رسولی کے پاس آ جائے، خداون کے مسا کے پاس آ جائے۔ ایک تھی گل بڑھنی جے، اے جنہوں تک پیچھے روگے، روندے روگے، غلامیاں آپ پر راج کریں گی، فرعون آپ کو دبائے رکھے گا، اور بکریاں، دھوپ اور یہ کچرا، یہ غلامی، دوسریاں بھی پیڑا، صرف آپ کا مقدر ہوگی جس دن پدری غلطی نال یا جان بوجھ کر خدا کے پہاڑ، اس کی حضوری، خدا کے گھر، خدا کے کلام، خدا کے مسا، خدا کے مذبح، خدا کے گیت کے پاس آ جائیں گے تو پہلا کام پتہ خدا کی کرے گا، کلام کر کے پہلا کام کی کرے گا۔ پڑھو، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر
پہاڑ جو خدا دا سی تے اوتھے ہی اگ بھی خدا دی رکھی. ہیلیلویا. آگ خداوند کی آگے. اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھا ہے. آمین. آئے سنے بہن جی آؤ اپنے دیکھے ہوئے سچ کو چھوڑے ان دیکھے کو دیکھے. جو دکھائی نہیں دیتا اس کو دیکھے. اس نے دیکھا تے ویکھ کی رگڑا بھی چل رہی ہے تے قسم بھی کچھ نہیں ہویا. اور نصرت کہنا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو اوہ خدا اینے دیکھا. آؤ اس کو دیکھیں تو حالات بدلیں گے, اس کو سنیں تو حالات بدلیں گے. آگے. اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھا ہے کہ ایک چھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے. ہاں وہ چھاڑی روشن نہیں ہوتی. ہاں تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا اندر اترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ چھاڑی کیوں نہیں جل جاتی. جب خداوند نے دیکھا کہ وہ جب خداوند نے دیکھا ہیلیلویا انہیں بڑی قوم بنی اسرائیل نے بھی دیکھا سی انہیں موسیٰ نے بھی دیکھا تو لکھا جب دیکھا تو کیا ہوا. وہ دیکھنے کو کترا چلا رہا ہے تو خدا نے اس جھاڑی میں سے پکارا اور کہا. واہ پکارا. سارے بولے پکارا اور کہا. یہ لکھا ہے سے خدا پہلے یہ پکاری اور کہے تاکہ سنسانی اور ویرانی چلی جائے. انہیں لکھا جو سنسان اور ویرانی کے تو تھوڑی پکارے آ گیا ہو گیا. آپ کے لیے آپ کا علاج اندھا کلام ہے. لو جی آج علاج ہو جائے گا. موسیٰ دا بھی ہوں تے پیٹھا بکریاں چران والا تھوڑا رہے گا ہے تے بندیا 6 لاکھ مردہ نو لے کے چلن والا بندہ ہے گا. لوگ محلیم بزرگ کہنے کے اس کے چہرہ جو میل سے تھا پھوک سے چل گیا تھا اب خدا کے چراغ سے منور ہو گیا. ایک ایسے کلام ان دیکھا ہوں جو تو کہہ رہے تھے کی ہی نہیں آ رہا سنائی دے رہا ہے لیکن دکھائی اور سنے جو وہ کہہ رہا ہے. پڑھیے جلدی سے. پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ. ایک میری گل یاد رکھنا خدا جو تو کہے گا اور نہ سنا. خدا جب کلام کرے گا دھڑکے نہ کرے گا اعتماد سے کرے گا اور جیڑی گل کرے گا کلیئر کہے گا. اگر موسیٰ بھی کہنا تو پڑھے 3 دفعہ کبھی کہے گا سیمپل ہی کبھی دیتے. خدا کے کلام میں شک نہیں, خدا کے کلام میں دھیما پن نہیں, خدا کے کلام میں جرأت طاقت اعتماد. اے اعتماد سارے اندر پیدا ہو جائے گا جب ہم کلام سنیں گے. تو سنیں گے کیا ہوا. تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ, اپنے پاؤں سے جوتا پہلا کام خدا دی حضوری خدا کی قربت پہلیاں میری جتیاں لا دیں گی کیونکہ جتیاں گندیاں ہوتی ہیں میری اور آپ کی گناہ آلودہ سرشت اتروا دے گی. ایک گل یاد رکھنا اگر تسی خدا دے کہا آگے تہاڈا کام ہو گیا تہاڈی جتی گندی نہیں اتری تو یاد رکھنا ابھی تک تسی خدا کی حضوری چ نہیں آئے. جب پترس کو خدا کی قربت ملی تو کہنا خدا میں گناہگار مجھ سے تو چلا جا. حلیم خاکسار کانپنے لگا رونے لگا. ہیلیلویا. اسی دن وہ رسول بن گیا کیونکہ اس دن اس کی پاکی اس کے اندر کام کرنے لگی. یسایہ کو جب خدا کی قربت نصیب ہوئی تو یسایہ نے کہا میں نجس طلب ہوں. احساس خدا کے حضوری آپ کے خدا کے جوتے آپ کی گندگی کے جوتے اپنی پاکیزگی سے دور کر کر تجھے اپنے ساتھ کھینچ کر پاک کرے گا اور کلام کرے گا اور وہ کلام اندیکھا سچ ہوگا. ایک سچ تیرے سامنے فرعون, ایک سچ تیرے سامنے غلامی, ایک سچ تیرے سامنے توپتی بکریاں, ایک سامنے تیرے سچ لوگاتیاں بکریاں لوگا دیتا دے, ایک سچ تیرے سامنے محل کچھلا لیکن ایک سچ اندیکھا خدا کا کلام. اور وہ سنیے کیا ہے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے. ہاں ہاں پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں. موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا. ہاں اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی. تکلیف دیکھی, خوب دیکھی, فریاد سنی, دکھوں کو جانتا ہوں. کئی لوگ نے کہتے ہیں خدا نہیں دیکھتا, سنے خدا دیکھتا ہے. خدا نہیں سنتا, خدا نے سنا ہے. خدا نے خوب دیکھا ہے, تیرے دکھ کو جانتا ہے, لیکن کرنا کیا ہے. اور ان کی سرکار تمہیں مار دے 10ویں آیت تو اب آ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں. ہے منو فرعون دے کول
ہاں، اور تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالے گا، ہے میں کٹاں گا۔ یہ کلام ہے خدا کا تازہ کلام، تو انہوں نے کٹے گا۔ اور موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں؟ ہاں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں۔ اے بھی سچ ہے، میں کون ہوں بکریاں چران والا؟ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا۔ بولا خداوند یسوع مسیح کی، میں تیرے ساتھ، تیرا سانس، تیری روشنی، تیری قوت، تیرا زور، تیرا معجزہ، تیرا خدا فرعون سے زوراور، میرا وعدہ تو اکیلا نہیں، میں فرعون کے سامنے تیرے ساتھ جاؤں گا۔ یہ میرا کلام، میں وفادار، میں تیری قوت، میں تیری زبان، میں تیرا زور،